زندگی کے ہمارے گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ والخیل مسومہ، اور وہ گھوڑے کے جن پر تم نشان لگا کر کے اچھے حالت میں رکھتے ہیں، آج گاڑیاں ہیں اور آج کار ہے جن کو تم پسند کر کے خام خواہ خرید کر شان دکھانے کے لیے کرتے ہو۔ والانعام، اور یہ مویشی ضرورت سے زیادہ تم پیدا کرتے ہو اور ان کو اپنے پاس رکھتے ہو، انہیں کی دیکھ بھال میں تمہاری زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ والحرث، اور کھیتی باڑی، اگر اس سے تمہاری زندگی بنتی ہے، تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ جائز، اور اگر انہیں کی محبت میں تم نے اپنے آپ کو دفن کر دیا اور پوری زندگی ان کے پیچھے تم نے لگا دی تو اللہ کہتا ہے یہ زندگی کا ساز و سامان ہے، اس لیے یہ آخرت میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت نہ ہو تو کیا وہ بچے تمہارے پاس آخرت میں کام دے سکتے ہیں؟ اسی طرح 7 چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہمارے کام نہیں آ سکتی، بلکہ بجائے اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہاری خدمت کرے، لیکن آدمی ان کو زیادہ کر لیتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ہماری خدمت کم کرتے ہیں اور ہم ان کی خدمت میں زیادہ لگے رہتے ہیں۔ دیکھو دوسری گاڑیاں یہ نہیں ہے، بلاری کا کیا ہوا، وہ کار کی ٹیکسی کیا ہوا، وہ فلاں کیا ہوا، اس کا ایکسیڈنٹ کیا ہوا، فلاں ہوا، اس کے بعد گھڑیاں نہیں بنے، یہ تمام چیزیں آپ کو ساری زندگی اس میں آپ کی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں اور آپ نے ان کو اتنا جمع کیا ہے کہ اب آپ ان کی خدمت کرنے لگے ہیں اور ان کی فکر میں اتنے مجبور ہو گئے کہ خدا کے فرائض آپ سے چھوٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو سب یہ آپ دیکھتے ہوئے لوگ جو گیرج بھی کھول لیتے ہیں، چھوٹا موٹا گیرج بھی کھول لیتے ہیں، کھانے کی ان کو فرصت نہیں ہے۔ لوگ اگر یہ درست کر دو، وہ درست کر دو، قرآن کرو، آدمی مجبور ہو جاتا ہے، آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کھانے کا اسے کوئی نہیں رہتا، گھر میں جا کر سونے کا وقت ہوتا، بارہ ایک بجے جاتا ہے، عشاء کھانے پڑتا ہوگا، پھر بچوں کا کیا کرتا ہوگا، تو یہ ہو گیا، تو یہ ہوا متاع حیات دنیا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے واللہ عنہ حسن المآب، یہ سب چیزیں تمہیں میں یاد رکھو، اللہ کے پاس بہترین نتیجہ ہے تمہارا، ان سے بھی بہتر نتیجہ اللہ کے پاس ہے۔ تو آدمی چاہتا ہے میں بہتر کو اختیار کروں اور اس سے کم جو چیز ہے اسے بھی چھوڑوں۔ تو یہ چیزیں حیات دنیا ہوا اور اس کے بعد متاع حیات دنیا، یہ چیزیں ہیں۔ اور اللہ تو یہ فرماتا ہے ما عندک جنبک وما عند اللہ باق، جو چیز تیرے پاس ہے ختم ہونے والی ہے اور جو چیز اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ایک بندہ مومن کیا چاہتا ہے؟ وہ چیز چاہتا ہے جو ختم ہونے والی ہے یا وہ چیز چاہتا ہے جو باقی ہونے والی ہے؟ باقی ہونے والی چیز ہے۔ تو ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہر انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کو ضروریات زندگی کو پوری کرنے کی حد تک جو ذرائع ہیں وہ تو آدمی کو رکھنا جائز ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے اس کو دنیا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں آدمی منہمک ہو جاتا ہے تو پھر خدا کا نہیں رہے گا۔ یہ ہوا، یہ تو فرض ہے۔ اور آپ کہیں گے صاحب اس کی دلیل، اور میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں چیلنج کے طور پر، میں ہوائی چیلنج نہیں کرتا، آپ اس کو نوٹ کر دو، نوٹ بک میں نوٹ کر دو اور
اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال، دنیا بڑی اچھی چیز ہے اور دنیا کو ترک کرنا نہیں ہے۔ قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو زیادہ سمجھنے والے تھے کہ ہم زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی دنیا تھی۔ کوئی شخص مجھے بتا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں مکے کی زندگی کو چھوڑ مدینے کی زندگی میں بھی کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو طلب کیا یا جمع کیا؟ رسول اللہ کو تو ضرورت کی چیز بھی نہیں ملتی تھی، رسول اللہ کو تو ضرورت کی چیز بھی نہیں ملتی تھی، پھر دنیا کہاں سے آئے گی؟ کیا کوئی بھی بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جمع کیا؟ جمع کرنا کتنی بڑی بات ہے، جمع کرنا تعریف کیا اس کی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخر شیئا لغد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے بھی کچھ بھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، کل کے لیے بھی کچھ بھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک روایت آئی ہے کہ عائشہ صدیقہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت نماز کے لیے تشریف لے گئے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، مگر دل جمعی نصیب نہیں ہوئی نماز میں، فوراً گھر کو آئے، ہمارا بیوی عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ آج نماز میں میرا دل نہیں لگ رہا ہے، کیا ہمارے گھر میں دنیا کی کوئی چیز ہے؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، سونے کے ایک دن کا یا 2 دن کے بہت ہیں۔ عائشہ کو فرمایا کیوں، کس کا ہے؟ تو کہا قرآن کا ہے۔ اس نے فرمایا اسے دے دو۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، کیا بات ہے کہ آج نماز میں میرا دل دے رہا ہے، تو میں نے سوچا دنیا گھر میں آئی ہوگی لیکن نماز میں دے رہا ہے۔ اس روایت کو اشرف علی تھانوی نے اپنی مواعظ حسنہ نامی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ روایت لکھی ہے، مواعظ حسنہ میرے پاس کتاب ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو یا باہر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں کوئی بات ہوائی بات میں نہیں کرتا، حدیث ہے، لیکن سننے والوں کی تشفی کے لیے میں حوالہ بھی دے دیا تھا، مجھے گناہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم یہ ہوا ایک دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا پسند نہیں کیا، تو کیا کرتے تھے رسول اللہ؟ کیا کرتے تھے؟ ترکے دنیا کیے ہوئے تھے۔ اور ایک روایت آئی ہے کہ بیوی عائشہ بھی ہے کہ روایت ہے کہ عائشہ نے گناہوں کا بدلہ مانگ کرے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول کہنے والے جب بیوی کے پاس جو ہے اور ان کو اٹھایا تو تکیے کے نیچے سے 2 تنکے نکلے، تو رسول نے فرمایا 2 لاکھ دے دو بیوی کو، اسے آگ میں تپاؤ پھر اسی سے داغ دے دو۔ تو لوگوں نے کہا، ان کے پاس جو تھے انہوں نے کہا یہ بیوی کی ملکیت نہیں تھی، کسی نے امانت میں رکھوایا تھا، تو آپ نے فرمایا جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دو۔
آپ اندازہ لگاؤ انہوں نے کہا کہ کیونکہ بیوی نے اپنے آپ کو فقیر نہیں ظاہر کیا تھا تو یہ آیا کہاں سے؟ اس لیے آپ نے فرمایا دعویٰ دینا چاہیے. ایک دن کا تھا کہتے ایک، اور 2 دن کے تھے تو کہتے ہیں 2 دعویٰ دینا چاہیے. پھر تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن عمل اور پوری زندگی کے لیے یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی دنیا کو جمع نہیں کیا، دنیا سے محبت نہیں کی، دنیا کی متاع کو اپنے پاس نہیں رکھا. تو کیا کیا تھا؟ کس کے لیے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں اپنے حال کے لیے دعا کروائی. اللہم ارزق آل محمد قوت حیاتہ، اے اللہ محمد کو اور آل محمد کو ایک دن کے لیے نہ دے دے. یعنی آج کھائے تو ختم ہو جانا، صرف کل کے لیے ان کے پاس کچھ نہ رہے. کہ دنیا تک نہیں توڑ گیا تھا، یہ دنیا تک نہیں توڑ گیا تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ سے کیا نہیں مل سکتا تھا. اللہ نے پیش کر کی، رسول نے قبول نہیں کیا. اللہ نے کہا ہے محمد اگر تو چاہتا ہے تو یہ مکے کے دونوں پہاڑیوں کے درمیان کی وادی کو ہم سونا بنا دیں. رسول اللہ میں نے کہا کیا کروں گا، یہ تو چاہیے یہ دنیا نہیں چاہیے. تو معلوم یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دنیا میں رہے، ترک دنیا اعلان نہیں کیا. میں آج دنیا ترک کر رہا ہوں جیسا مسلم کے سامنے بیٹھ کر پگڑی باندھ کر اعلان کرتے ہیں، ایسا اعلان نہیں ہوا. مگر رسول اللہ نے اپنی زندگی پوری کر کے دنیا کی حالت میں گزاری. اور آگے جاتے ہیں پھر ہم کو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے، سیرت کو آپ پڑھیں گے اور معلوم ہوتا ہے ایک شخص کی نماز ایک شخص کی میت لائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورے میں تھے، ایک شخص کی میت لائی گئی نماز پڑھنے کے پڑھانے کے ارادے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا یہ مفروض ہے کسی کا ساتھ دینا نہیں ہے؟ کیا یہ مفروض ہے؟ کیا کوئی دعوے دار ہے کہ سب یہ میرا قرض دے کر مر گیا ہے ادا نہیں کیا؟ کیا کوئی ایسا مفروض ہے یہ کسی کا؟ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا ہاں یا رسول اللہ یہ میرا مفروض ہے. اس نے کچھ رقم ترقی کی اور یہ ادا نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کوئی جو اس کو قرض کے بوجھ سے سلوک دوش کر سکتا ہے، اس کے طرف سے کوئی ادا کر سکتا ہے؟ تو رشتے داروں میں سے یا سامعین میں سے کسی نے بھی ہاتھ اونچا نہیں کیا اور کسی نے ادا نہیں کیا. تو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کی نماز پڑھ کر دفن کر دو. تو رسول اللہ نے اپنی امامت کی نماز سے جنازے سے محروم رکھا. کیوں محروم رکھا؟ قرض کے لیے. اور میرے امام نے قرض کے لیے حکم دیا. جاؤ پڑھ لو سلام جاتی ہمارے بھائی کی تو نماز پڑھ لو. اندازہ لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اپنی امامت میں جو پڑھاتے تھے اور اس سے اس کو جو ناچیز ملتی تھی تو دوسروں کے پران سے مجھے مل سکتی ہے. اور پبلک پر کتنا گہرا بڑا اثر پڑا ہوگا، گہرا اثر پڑا ہوگا کہ رسول اللہ نے اس پہ اپنی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا. اور کیا جاؤ
तंबीह है सुनने वालों के लिए कि जो बगैर कर्ज अदा किए मरेगा तो मेरी नमाज जनाजा को महरूम हो जाएगा। और रसूलुल्लाह की नमाज जनाजा, जबकि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने हुक्म दिया सल्ली अलैहि इन्ना सलातक सकनुन लहुम, ऐ रसूल कोई मर जाते हैं तो उन पर आप नमाज पढ़ाइए, फिर तुम्हारी नमाज उनके वास्ते सुकून का बायस हो जाती है। तो कर्ज उसके लिए जब रसूलुल्लाह ने मना किया तो ये तो कर्ज है, अल्लाह का हुक्म है। तो जैसा दुनिया की मोहब्बत में मर जाता है तो मैंने मालूम में अमल नहीं किया, मैं भी बल्कि मैंने हुक्म दिया। तो मुश्किल ने क्या अपने अपनी या इमामत की नमाज से मना करते हैं और उनको नमाज पढ़ने से मना नहीं करते हैं। अब यह है कि मैयत को बख्शाने के लिए मुर्शिद के पास दो वक्त रहते हैं, एक नमाज जनाजा, जैसा कि अभी मैंने कहा नमाज पढ़, उनके तुम्हारी नमाज उनके वास्ते सुकून का बायस मामूली चीज नहीं है। हमारे पास क्योंकि खेल तमाशा हो गया है, नमाज और जो भी पढ़ेंगे ये नमाज जनाजा नहीं है। नमाज जनाजा अपने मरहूम भाई का हक अदा करना है। जिंदगी में अगर कुछ नहीं कर सके इसलिए कि वो मोहताज भी नहीं था तुम्हारा, लेकिन आज वो तुम्हारा मोहताज है, तो अमल नहीं कर सकता। आज किसका मोहताज है? तुम्हारी दुआओं का मोहताज है। आज आप अपनी उसके साथ आपकी जो मोहब्बत हो सकती है वो सिर्फ ये कि आप उसके लिए नमाज जनाजा पढ़कर ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को भी तू बख्श दे, हमारे मर्दों को भी तू बख्श दे, छोटों को भी बख्श दे, बड़ों को भी बख्श दे, मर्दों को भी बख्श दे, औरतों को भी बख्श दे। मामूली बात नहीं है। गम का आदमी देख रहा है कि ये क्या रहा है, आदमी मालूम है कि आप अमल कर नहीं सकता, ऐसे वक्त में जबकि वो बेसहारा है, अगर मर्द मुस्लिम खड़े होकर उसके वास्ते रोती आंखों से दुआ करता है तो दुआ उसके वास्ते, मैं देखता हूँ उस बंदे में से एक की दुआ में कबूल हो जाए तो उसका बेड़ा बना है। इसलिए मर्द करता है और उसका मुर्शिद जो काम करता है वो हमारे पास जो आंखों को उठाते हैं उसको भी लेकर रहने के एतराज करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। हकीकत में मुर्शिद अल्लाह तआला को अपनी आंखों का वास्ता देकर